تو یہاں سیکنڈ میرج بہت بڑا ایشو. تو بھائی بہن کا سوال تھا, چونکہ چٹھی بات ہے اس لیے میں عورتوں کی طرف سمجھتا ہوں کہ تندرستی کوئی ریزن نہیں ہے. تندرست ہے, پڑھی لکھی ہے, بچے ہیں, لڑکے ہیں, سب ہونے کے بعد بھی کر سکتا, اس کی چوائس ہے یہ, اس میں کیسا آپ پوچھ سکتے کسی سے. تو یہ مرد کا حق ہے. ہاں اگر وہ عورتوں کا حق نہ دے تو بہرحال پھر اس سے پاس اور پرشش ہوں گی. آپ سن کی حدیث ہے, وہ شخص روز قیامت آدھا مفلوج آئیں گا, ہاف پیرالائزڈ آئیں گا, آدھا جسم اس کا بیکار ہوگا, جس شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کیا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا. پیرالائز ہو جائیں گا اس کا, چونکہ آدھا حصہ اس نے خراب کیا نا. تو یہ تو بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو حق ہے. دوسرا یہ کیا اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ تو دیکھیے جیسا طلاق شوہر کا حق ہے, بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے, نکاح بھی شوہر کا حق ہے, اس سے بیوی کی اجازت ضروری نہیں. ہاں نکاح سے پہلے اگر کنڈیشن لاگو کی گئی ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے. جیسا کہ نکاح سے پہلے کوئی لکھوا کے لیے لڑکے سے کہ آپ کے نکاح میں بنا شرعی عذر کے میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا. شرعی عذر کیا ہے؟ اس کی موت, یا اس کا جنسی اعتبار سے بیکار ہو جانا, یا اس سے اولاد نہ ہونا. ٹھیک, تو ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن چونکہ شادی سے پہلے لکھائی گئی. لیکن اگر ایسی کنڈیشن کوئی نہیں تھی تو یہ مرد کا اختیار ہے, لہٰذا اس میں کوئی اس کی بیوی سے زیادہ ضرورت نہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ دوسرے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں بن کر رہ سکتی ہے نا. ورنہ ہمیشہ ہے دوسری شادی بولے تو دوسرا گھر, دوسرا محلہ, جائیداد کے حصے. پہلی بھی بولتی میرے کو سیکیورٹی کے لیے کچھ چاہیے تو 10-20 لاکھ میرے نام پہ کرو, بینک ڈپازٹ کرو, میرے بچوں کو یہ دو, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. انسان یہ کر سکتا ہے, اور اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو, جسم اور صلاحیت دے رکھی ہو, انصاف کرنے کی طاقت دے رکھی ہو, تو کیوں نہیں ایسی بچیوں کے ہم مسائل حل کرتے جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں, جو لوگ پریشان ہیں, جن کی عمریں گزر چکی ہے نا. تو بہرحال یہ بہت اچھا ذریعہ ہے. تو یہ سلوشن ہے سیکنڈ میرج, یہ پرابلم نہیں, یاد رکھیے. سیکنڈ میرج بول سکتا ہوں, تھرڈ میرج بول سکتا ہوں, فورتھ میرج بول سکتا ہوں, یہ سلوشن ہے, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ مباح ہے اور سنت ہے. ان کو ریکمینڈڈ نہیں, کوئی ایک بھی شادی کرے تو اچھا انسان ہو سکتا, مسئلہ وہ نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ امت میں بہت سارے مسائل ہیں, اگر ان مسئلے کا حل نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہنسی خوشی اور رضامندی سے عورتوں لینا چاہیے. ورنہ اگر مرد طے کر چکا ہے تو آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ جھگڑا کر کے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ اسے طلاق اگر نہیں لینا چاہتی ہے تو یہی مرد زندگی میں ساتھ رہیں گا, جنت میں بھی ساتھ آئیں گے, ہے نا. تو کیا کے لیے معاملہ کھڑا کرنا دنیا کے اندر تھوڑے دن کے لیے؟ 20-30 سال کی زندگی ہے, اس میں کتنے دن انسان وہ کرتا ہے, بہت کم زندگی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیے ایک بہن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا, اور یہ امت مسلمہ اس سے زیادہ بڑھیں گی, جس کے لیے اللہ کے رسول جو خوش ہوں گے اس دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کے, اور ازواج کی تعداد میں زیادہ, کثرت کی اولاد کی بھی کثرت ہوگی. ایک بچی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت مشکل ہے سوچنا سمجھنا, اس لیے کہ یہ چیز ہمارے سماج میں بہرحال ایک ناممکنات جو بولتے ہیں نا ویسی ہو چکی ہے. تو لہٰذا نہ اس کو تندرست اور بیماری کوئی شرط ہے, اور نہ اولاد ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط ہے, اور نہ ہی لڑکے ہونا یا لڑکیاں وہ بھی شرط ہے, اور نہ ہی پہلی بیوی سے اجازت پوچھنا. لیکن میں کہوں گا پوچھ لے, تاکہ اس سے پوچھ لے مطلب بتا دے, تاکہ دونوں مل کر ہنسی خوشی رہیں, اور 2 ہاتھ کے بدلے 4 ہاتھ اس کے بعد گھر میں آ جائے بٹانے کے لیے. بہرحال ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک, تو بہرحال یہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں. اور ایک بات, ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں, اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.